بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ 2، کتاب انسان ساز واقعات، زیارت امام رضا علیہ السلام کے لیے جانے کا فائدہ۔ استاد انصاریان نقل کرتے ہیں، ایک شب قم میں فقی بزرگوار عارف باللہ معلم اخلاق مرحوم حاج سید رضا بہاؤالدین کی نماز جماعت میں شریک تھا۔ نماز کے بعد موصوف کی خدمت میں عرض کیا، آپ ہمیں کچھ وعظ و نصیحت فرمائیے۔ چنانچہ موصوف نے جواب میں فرمایا، ہمیشہ خداوند عالم کی ذات سے امید رکھو اور اسی پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اس کا فیض و کرم دائمی ہے، کسی کو بھی اپنی عنایت سے محروم نہیں کرتا، کسی بھی ذریعے اور بہانے سے اپنے بندوں کی ہدایت اور امداد کا راستہ فراہم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد موصوف نے ایک حیرت انگیز واقعہ سنایا۔ شہر ارومیہ میں ایک قافلہ سالار ہر سال مومنین کو زیارت کے لیے لے جایا کرتا تھا۔ اس وقت گاڑیاں نئی نئی چلی تھیں اور وہ گاڑیاں ٹرک کی طرح ہوتی تھیں جس پر مسافر اور سامان ایک ساتھ ہی ہوتا تھا۔ ایک کونے میں سامان رکھا جاتا تھا اور وہیں مسافر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ قافلہ سالار کہتا ہے، اس سال حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانے والے تقریباً 30 مومنین نے نام لکھوا رکھے تھے۔ پروگرام طے ہوا کہ آئندہ ہفتے کے شروع میں یہ قافلہ روانہ ہو جائے گا۔ میں نے بدھ کی رات حضرت امام رضا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ ایک خاص محبت کے ساتھ مجھ سے فرما رہے ہیں، اس سفر میں ابراہیم جیب کترے کو بھی لے کر آنا۔ میں نیند سے بیدار ہوا تو بہت تعجب ہوا کہ امام علیہ السلام اس مرتبہ اس فاسق و فاجر جیب کترے کو، جو لوگوں کے درمیان بہت زیادہ بدنام ہے، اپنی بارگاہ کی دعوت فرما رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ میرا خواب صحیح نہیں ہے، لیکن دوسری رات میں نے پھر وہی خواب دیکھا، نہ کم نہ زیادہ، لیکن اس دن بھی میں نے اس خواب پر توجہ نہیں کی۔ تیسری رات میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو عالم رویا میں قدر ناراحت دیکھا اور ایک خاص انداز میں مجھ سے فرما رہے ہیں، کیوں اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھاتے ہو؟ بہرحال میں جمعے کے دن اس جگہ گیا جہاں پر فاسد اور گناہ گار لوگ جمع ہوتے تھے۔ ان کے درمیان ابراہیم کو ڈھونڈا، سلام کیا اور اس سے مشہد مقدس کی زیارت پر چلنے کے لیے کہا، لیکن جیسے ہی میں نے مشہد کی زیارت کے لیے کہا تو اس کو بہت تعجب ہوا اور مجھ سے کہا، امام رضا علیہ السلام کا حرم مجھ جیسے گندے لوگوں کی جگہ نہیں ہے، وہاں پر تو پاک و پاکیزہ اور صاحبان دل جاتے ہیں، مجھے اس سفر سے معاف فرمائیں۔ میں نے بہت اصرار کیا لیکن وہ نہ مانا۔ آخر کار اس نے غصے میں کہا، میرے پاس سفر کے اخراجات کے لیے پیسے بھی تو نہیں ہیں، میرے پاس یہی 30 ریال ہیں اور یہ بھی ایک بڑھیا کی جیب سے نکالے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا، اے برادر، میں تجھ سے سفر کا خرچ نہیں لوں گا، تمہارے آنے جانے کا خرچ میرے ذمہ ہے۔ یہ سن کر اس نے قبول کر لیا اور مشہد جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم نے بروز اتوار قافلے کی روانگی کا اعلان کر دیا، چنانچہ حسب پروگرام قافلہ روانہ ہو گیا۔ ابراہیم جیسے جیب کترے کے ساتھ ہونے پر دوسرے زائرین تعجب کر رہے تھے، لیکن کسی نے اس کے بارے میں سوال کرنے کی ہمت نہ کی۔ ہماری گاڑی کچی سڑک پر رواں تھی اور جب زیدر نامی مقام پر پہنچی تو ایک خطرناک جگہ تھی اور وہاں اکثر زائرین پر راہزنوں کا حملہ ہوتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ راہزنوں نے سڑک کو تنگ کر دیا اور ہماری گاڑی کے آگے کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک ڈاکو گاڑی میں گھس آیا، اس نے تمام زائرین کو دھمکی دی، جو کچھ بھی کسی کے پاس ہے وہ اس تھیلے میں ڈال دے اور کوئی ہم سے الجھنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ اسے مار ڈالوں گا۔ وہ تمام زائرین اور ڈرائیور کے سارے پیسے لے کر چلتا بنا۔ گاڑی دوبارہ چل دی اور ایک چائے کے ہوٹل پر جا رکی۔ زائرین گاڑی سے اترے اور غم و اندوہ کے عالم میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے۔ سب سے زیادہ ڈرائیور پریشان تھا۔ وہ کہتا تھا، میرے پاس صرف یہی نہیں کہ اپنے خرچ کے لیے پیسے نہیں، بلکہ پیٹرول کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، اب کس طرح مشہد تک پہنچا جائے گا؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ حیرت اور پریشانی کے عالم میں ابراہیم جیب کترے نے ڈرائیور سے کہا، تمہارے کتنے پیسے وہ ڈاکو لے گیا ہے؟ ڈرائیور نے بتایا، اتنے پیسے میرے گئے ہیں۔ ابراہیم نے اس کو اتنے پیسے دے دیے۔ پھر اس طرح تمام مسافروں کے جتنے پیسے چوری ہوئے تھے سب سے معلوم کر کے ان کو دے دیے۔ آخر میں اس کے پاس 30 ریال باقی بچے اور کہا کہ یہ پیسے میرے ہیں جو چوری ہوئے تھے۔ سب نے تعجب سے سوال کیا، یہ سارے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ اس نے کہا، جس وقت اس ڈاکو نے تم لوگوں کے پیسے لے لیے اور مطمئن ہو کر واپس جانے لگا تو میں نے آرام سے اس کے پیسے نکال لیے اور پھر گاڑی چل دی اور ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ تمام پیسے آپ ہی لوگوں کے ہیں۔ قافلہ سالار کہتا ہے، میں نے زور زور سے رونے لگا۔
یہ دیکھ کر ابراہیم نے مجھ سے کہا تمہارے پیسے تو واپس مل گئے ہیں، اب کیوں روتے ہو؟ میں نے اپنا وہ خواب بیان کیا جو 3 دن تک مسلسل دیکھتا رہا تھا، اور کہا کہ مجھے خواب کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اب معلوم ہو گیا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی دعوت کس وجہ سے تھی۔ امام علیہ السلام نے تیرے ذریعے ہم سے یہ خطرہ ٹال دیا ہے۔ یہ سن کر ابراہیم کی حالت بدل گئی، اس کے اندر ایک عجیب و غریب انقلاب پیدا ہو گیا۔ وہ زور زور سے رونے لگا، یہاں تک کہ سلام نامی پہاڑی آ گئی کہ جہاں سے حضرت امام رضا علیہ السلام کا روضہ دکھائی دیتا ہے۔ وہاں پہنچ کر ابراہیم نے کہا میری گردن میں زنجیر باندھی جائے اور حرم امام رضا علیہ السلام میں اسی طرح لے جایا جائے۔ چنانچہ جیسے جیسے وہ کہتا رہا ہم لوگ انجام دیتے رہے۔ جب تک ہم لوگ مشہد میں رہے اس کی یہی حالت رہی۔ واقعاً عجیب طریقے سے توبہ کی۔ اس نے بڑھیا کے پیسے امام رضا علیہ السلام کی ذریعے میں ڈال دیا اور حضرت امام رضا علیہ السلام کو شفیع قرار دیا تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تمام زائرین اس کی حالت پر رشک کر رہے تھے۔ ہمارا سفر بخیر و خوبی تمام ہوا، تمام لوگ ارومیت پلٹ آئے، لیکن وہ طائب دیار یار میں رہ گیا۔ توسل اور توبہ۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میں مسجد الحرام میں مقام ابراہیم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک ایسا شخص جس نے اپنی ساری عمر گناہوں میں بسر کی تھی مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا آپ خدا کے نزدیک گناہ گاروں کے لیے بہترین شفیع ہیں۔ اور پھر اس نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اور درج ذیل مضمون کے اشعار پڑھے۔ اے خدائے مہربان، چھٹے امام کے جد بزرگوار کا واسطہ، قرآن کا واسطہ، علی کا واسطہ، حسن و حسین کا واسطہ، فاطمۃ الزہرا کا واسطہ، ائمہ معصومین کا واسطہ، امام مہدی کا واسطہ، اپنے گناہگار بندے کے گناہوں کو معاف فرما۔ اس وقت عاطف غیبی کی آواز آئی اے پیر مرد، اگرچہ تیرے گناہ عظیم ہیں لیکن ان ذوات مقدسہ کی عظمت کے طفیل جن کی تو نے قسم دی ہے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اگر تو تمام اہل زمین کے گناہوں کی بخشش کی درخواست کرتا تو معاف کر دیتا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ناقہ صالح اور انبیاء اور ائمہ کو قتل کیا تھا۔ سچی توبہ۔ ایک ولی خدا کے زمانے میں ایک شخص بہت زیادہ گناہ گار تھا جس نے اپنی تمام زندگی لہو لعب اور بیہودہ چیزوں میں گزاری تھی اور آخرت کے لیے کچھ بھی زیادہ راہ جمع نہ کیا۔ نیک اور صالح لوگوں نے اس سے دوری اختیار کر لی اور وہ نیک لوگوں سے کوئی سروکار نہ رکھتا تھا۔ آخری عمر میں اس نے جب اپنے کارناموں کو ملاحظہ کیا اور اپنی عمر کا ایک جائزہ لیا، اسے امید کی کرن نہ ملی۔ باغ عمل میں کوئی شاخ گل نہ تھی، گلستان اخلاق میں شفا بخش کوئی پھول نہ تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور دل کے ایک گوشے سے آہ نکلی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ توبہ اور استغفار کے عنوان سے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ، اے وہ جو دنیا و آخرت کا مالک ہے، اس شخص کے اوپر رحم کر جس کے پاس نہ دنیا ہے اور نہ آخرت۔ اس کے مرنے کے بعد شہر والوں نے خوشی منائی اور اس کو شہر سے باہر کسی کھنڈر میں پھینک دیا اور اس کے اوپر گھاس پھوس ڈال دی۔ اسی موقع پر ایک ولی خدا کو عالم خواب میں حکم ہوا کہ اس کو غسل و کفن دو اور متقی افراد کے قبرستان میں دفن کرو۔ عرض کیا اے دو جہاں کے مالک، وہ ایک مشہور و معروف گناہگار و بدکار تھا، وہ کس چیز کی وجہ سے تیرے نزدیک عزیز اور محبوب بن گیا اور تیری رحمت و مغفرت کے دائرے میں آ گیا ہے؟ جواب دیا اس نے جب اپنے آپ کو مفلس اور درد مند دیکھا تو ہماری بارگاہ میں گریہ وزاری کی اور ہم نے اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ کون ایسا درد مند ہے جس کے درد کا ہم نے علاج نہ کیا ہو، اور کوئی ایسا حاجت مند ہے جو ہماری بارگاہ میں روئے اور ہم اس کی حاجت پوری نہ کریں؟ کون ایسا بیمار ہے جس نے ہماری بارگاہ میں گریہ وزاری کی ہو اور ہم نے اسے شفا نہ دی ہو؟ نیکی کرو فقط خدا کے لیے۔ جابر جعفری مکتب اہل بیت کے معتبر ترین راویوں میں سے ہیں۔ وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں 3 مسافر سفر کرتے ہوئے ایک پہاڑ کی غار میں پہنچے، وہاں پر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اچانک ایک پہاڑ اوپر سے لڑک کر غار کے دہانے پر آ لگا۔ اسے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ دروازہ بند کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہو، چنانچہ ان لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا۔ پریشان ہو کر یہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے خدا کی قسم یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ خدا ہی کوئی لطف و کرم فرمائے، کوئی نیک کام کریں، خلوص کے ساتھ دعا کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ ان میں سے پہلا شخص کہتا ہے پالنے والے
تو جانتا ہے کہ میں خوبصورت عورت کا عاشق ہو گیا تھا۔ میں نے بہت زیادہ مال و دولت اسے دیا تاکہ وہ میرے ساتھ آ جائے، لیکن جو ہی اس کے پاس گیا وہ دوزخ کی یاد آ گئی، جس کے نتیجے میں اس سے الگ ہو گیا۔ پالنے والے اسی عمل کا واسطہ ہم سے اس مصیبت کو دور فرما اور ہمارے لیے نجات کا سامان فراہم کر دے۔ بس جیسے ہی اس نے یہ کہا تو وہ پتھر تھوڑا سا کھسک گیا۔ دوسرے نے کہا، پالنے والے تو جانتا ہے کہ ایک روز میں کھیتوں میں کام کرنے کے لیے کچھ مزدور لایا، آدھا درہم ان کی مزدوری معین کی۔ غروب کے وقت ان میں سے ایک نے کہا، میں نے 2 مزدوروں کے برابر کام کیا ہے، لہٰذا مجھے 1 درہم دے دیجیے۔ میں نے نہیں دیا، وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں نے اس آدھے درہم کا زمین میں بیج ڈال دیا اور اس سال بہت برکت ہوئی۔ ایک روز وہ مزدور آیا اور اس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا تو میں نے اس کو 18,000 درہم دیے جو میں نے اس زراعت سے حاصل کیے تھے اور چند سال سے اس رقم کو رکھے ہوئے تھا۔ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے انجام دیا تھا، تجھے اسی کام کا واسطہ ہم کو نجات دے دے۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا۔ تیسرے نے کہا، پالنے والے تو خوب جانتا ہے کہ ایک روز میرے ماں باپ سو رہے تھے، میں نے ان کے لیے کسی ظرف میں دودھ لے کر گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ دودھ کا ظرف زمین پر رکھ دوں گا تو کہیں والدین جاگ نہ جائیں، لہٰذا میں نے انہیں بیدار نہیں کیا بلکہ وہ دودھ کا ظرف لیے کھڑا رہا یہاں تک کہ وہ خود سے بیدار ہوں۔ پالنے والے تو خوب جانتا ہے میں نے وہ کام اور وہ زحمت صرف تیری رضا کے لیے اٹھائی تھی۔ پالنے والے اسی کام کے صدقے میں ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ چنانچہ اس شخص کی دعا سے پتھر اور کھسکا اور یہ تینوں اس غار سے باہر نکل آئے۔ مجالس میں جانے کا فائدہ۔ دور حاضر کی گراں قدر تفسیر المیزان کے فارسی مترجم استاد بزرگوار حضرت آقا سید محمد باقر موسوی ہمدانی صاحب نے 16 شوال بروز جمعہ 9 بجے صبح استاد انصاریان سے بیان فرمایا۔ ہمدان کے علاقے میں ایک شرابی اور بدمعاش شخص تھا جس کا نام علی گندابی تھا۔ اگرچہ یہ دینی مسائل پر کوئی توجہ نہیں رکھتا تھا اور ہمیشہ بدمعاشوں اور گناہ گاروں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن بعض اخلاقی چیزیں اس میں نمایاں تھیں۔ ایک روز شہر کے بہترین علاقے میں ایک دوست کے ساتھ چائے کے ہوٹل میں بینچ پر چائے پینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے صحت مند جسم اور خوبصورت چہرے پر نہایت کشش پائی جاتی تھی۔ مخملی ٹوپی لگائے ہوئے تھا جس سے اس کی خوبصورتی میں مزید نکھار آیا ہوا تھا، لیکن اچانک اس نے اپنی ٹوپی سر سے اتاری اور پیروں کے نیچے مسلنے لگا۔ اس کے دوست نے کہا، ارے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ جواب دیا، ذرا ٹھہرو، اتنے بے صبرے مت بنو۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد اس نے ٹوپی کو اٹھایا اور پھر اوڑھ لی اور کہا، اے میرے دوست، ابھی ایک شوہردار جوان عورت یہاں سے گزر رہی تھی۔ اگر مجھے اس ٹوپی کے ساتھ دیکھتی تو شاید یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ یہ شخص تو میرے شوہر سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور وہ اپنے شوہر سے خوش رویہ اختیار کرتی۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی اس چمکدار ٹوپی کی وجہ سے ایک میاں بیوی کے تعلقات کو تلخ کر دوں۔ ہمدان میں ایک مشہور و معروف ذاکر جناب شیخ حسن بھی تھے جو واقعاً ایک متقی اور دیندار شخصیت تھے۔ موصوف فرماتے ہیں، حقیر عاشور کے دن عصر کے وقت حصار نامی محلے میں مجلس پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، لیکن واپسی میں دیر ہو گئی۔ شہر کے دروازے پر پہنچے تو دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو علی گندابی کی آواز سنی جو شراب کے نشے میں مست تھا اور زور زور سے کہہ رہا تھا، کون ہے کون ہے؟ میں نے کہا، میں شیخ حسن ذاکر حسین ہوں۔ چنانچہ اس نے دروازہ کھولا اور چلا کر کہا، اتنے وقت کہاں تھے؟ میں نے کہا، حصار محلے میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ یہ سن کر اس نے کہا، میرے لیے بھی مجلس پڑھو، میں نے مجلس کے لیے ممبر اور سننے والے مجمع کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے کہا، یہاں پر سب موجود ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص سجدے کی حالت میں ہوا اور اس نے کہا، میری پیٹھ ممبر ہے اور میں سننے والا ہوں، میری پیٹھ پر بیٹھ کر قمر بنی ہاشم حضرت عباس علیہ السلام کے مصائب پڑھو۔ خوف کی وجہ سے کوئی چارہ کار نہ تھا، اس کی پیٹھ پر بیٹھا اور مجلس پڑھنے لگا۔ چنانچہ اس نے بہت گریہ کیا۔ اس کا رونا دیکھ کر میری بھی عجیب حالت ہو گئی۔ زندگی بھر ایسی حالت نہیں ہوئی تھی۔ مجلس ختم ہوتے ہی اس کی مستی بھی ختم ہو گئی۔ اس کے اندر عجیب و غریب انقلاب پیدا ہو چکا تھا۔ اس مجلس گریہ وزاری اور توسل کی برکت سے وہ شخص اتباعت عالیہ کی زیارت کے لیے عراق گیا اور ان کی زیارت کی۔ اس کے بعد نجف اشرف پہنچا۔ اس زمانے میں مرزا شیرازی جنہوں نے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ صادر کیا تھا، نجف اشرف میں قیام پذیر تھے۔ علی گندابی مرزا شیرازی کی نماز جماعت میں شریک ہوتا اور بالکل انہی کے پیچھے اپنا مصلی بچھایا کرتا تھا اور مدتوں تک اس عظیم الشان مرجع تقلید کی نماز جماعت میں شرکت کرتا رہا۔
ایک روز نماز مغرب و عشاء کے درمیان مرزا شیرازی کو خبر دی گئی کہ فلاں عالم دین کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ یہ خبر سن کر موصوف نے حکم دیا کہ حرم امام علی علیہ السلام سے متصل دالان میں ان کو دفن کیا جائے۔ فوراً اس کے لیے قبر تیار کی گئی، لیکن نماز عشاء کے بعد لوگوں نے آ کر مرزا شیرازی کو خبر دی گویا اس عالم دین کو سکتہ ہوا تھا اور الحمدللہ ہوش آ گیا ہے، لیکن اچانک علی گندابی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اس دنیا سے چل بسے۔ یہ دیکھ کر مرزا شیرازی نے کہا علی گندابی کو اسی قبر میں دفن کر دیا جائے، شاید اسی کے لیے قبر بنی تھی۔ حر بن یزید ریاحی کی توبہ۔ حر بن یزید ریاحی پہلے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ تھا، لیکن آخرکار امام میں حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا۔ حر ایک جوان اور آزاد مرد تھا۔ اس بے معنی جملے یعنی معمور معذور ہوتا ہے کا معتقد نہیں تھا۔ اس نے ظالم حکمرانوں کے حکم کی مخالفت کی اور ان سے مقابلے کے لیے قیام کیا اور استقامت کی، یہاں تک کہ شہادت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ حر کا شمار کوفے میں لشکر یزید کے عظیم سرداروں میں ہوتا تھا اور عرب کے مشہور خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ امیر کوفہ نے اس کی موقعیت سے فائدہ اٹھایا اور حر کو 1000 کے لشکر کا سردار بنا دیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا تاکہ امام کو گرفتار کر کے کوفے میں لائے۔ کہتے ہیں جس وقت حر کو لشکر کی سرداری حکم نامہ دیا گیا اور ابن زیاد کے محل سے باہر نکلا تو اسے ایک آواز سنائی دی، اے حر تیرے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حر نے مڑ کر دیکھا تو کوئی دکھائی نہیں دیا، چنانچہ اس نے خود سے کہا یہ کیسی بشارت ہے، جو شخص حسین سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہو اس کے لیے جنت کی بشارت کیسے؟ حر ایک مفکر اور دقیق انسان تھا جس کی اندھی تقلید نہیں کرتا تھا۔ وہ ایسا شخص نہ تھا جو مقام و منصب کے لالچ میں اپنے ایمان کو بیچ ڈالے۔ بعض لوگ جتنے بلند مقام پر پہنچ جاتے ہیں وہ حاکم کی اطاعت گزاری میں اپنی عقل کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں اور صحیح تشخص نہیں کر پاتے۔ حاکم جس چیز کو صحیح کہتے ہیں وہ بھی صحیح کہہ دیتے ہیں اور جس چیز کو برا مانتے ہیں اس کو برا شمار کرنے لگتے ہیں۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ حاکم خطا غلطی نہیں کرتے، جو کچھ بھی کہتے ہیں صحیح ہوتا ہے، لیکن حر ایسا نہیں تھا۔ غور و فکر کرتا تھا اور اندھی تقلید اور بیجا اطاعت نہیں کرتا تھا۔ صبح کے وقت حر کی سرداری میں 1000 کا لشکر کوفے سے روانہ ہوا، عربستان کے بیابان کا راستہ اختیار کیا۔ گرمی کے عالم میں ظہر کے وقت امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حر پیاسا تھا، اس کا لشکر اور گھوڑے بھی پیاسے تھے، اس علاقے میں کہیں پانی کا نشان نہ تھا۔ ایسے موقع پر آ کر حضرت امام حسین علیہ السلام پانی نہ پلاتے تو وہ اور اس کا لشکر خود بخود ہلاک ہو جاتے اور بغیر جنگ کیے ایک کامیابی حاصل ہو جاتی، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا اور دشمن سے دشمنی کرنے کے بجائے اس کے ساتھ نیکی کی اور اپنے جوانوں سے فرمایا حر پیاسا ہے اسے پانی پلاؤ، اس کا لشکر بھی پیاسا ہے اسے بھی پانی پلاؤ، اور ان کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں انہیں بھی سیراب کرو۔ جوانوں نے امام حسین علیہ السلام کی اطاعت کی، حر اور اس کے لشکر یہاں تک کہ ان کے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا۔ ادھر نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان دی۔ امام علیہ السلام نے مؤذن سے فرمایا اقامت کہو، اس نے اقامت کہی۔ امام حسین نے حر سے فرمایا کیا تم اپنے لشکر والوں کے ساتھ نماز ادا کرو گے؟ حر نے کہا نہیں، میں تو آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ ایک طاقتور سردار کی جانب سے یہ جملہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حر کی اپنے لشکریوں پر کس قدر گرفت تھا کہ خود بھی امام حسین علیہ السلام کے سامنے تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کام پر آمادہ کیا۔ حر کا یہ ادب توفیق کی کرن تھی جس کی بنا پر اسے ایک اور توفیق حاصل ہو گئی، جس کے ذریعے نفس پر غلبے کے لیے روز بروز طاقت حاصل ہوگی اور اس کو اس قدر طاقتور بنا دی گئی کہ جس وقت انقلاب آئے اور 30,000 لشکر کے مقابلے میں اپنے فیصلے پر قائم رہے اور اپنی حیثیت کو باقی رکھے اور اپنے نفس پر غالب ہو جائے۔ گویا حر کے اندر ادب اور طاقت کے دو ایسے پہلو موجود تھے جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر ان صفات کے حامل کو ان صفات کی دنیا میں بادشاہ بنا دیتا ہے۔ بس جس کے اندر یہ دونوں صفتیں پائی جاتی جائیں تو وہ طاقت اور ادب کی دنیا کا مالک بن جاتا ہے۔ حر بن یزید ریاحی کا یہ سب سے پہلا روحانی اور معنوی فیصلہ تھا کہ امام علیہ السلام کے ساتھ نماز جماعت ادا کی، اور اس سردار کا نماز جماعت میں شریک ہونا گویا حاکم سے لاپرواہی کا ایک نمونہ تھا۔ لشکر حر کی یہ نماز اہل کوفہ کے تضاد اور ٹکراؤ کی عکاسی کر رہی تھی، کیونکہ ایک طرف تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی امامت اور پیشوائی کا اقرار کر رہے ہیں، دوسری طرف یزید کی فرما برداری کر رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہیں۔
اہل کوفہ نے نماز عصر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پڑھی۔ نماز مسلمان ہونے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی نشانی ہے۔ کوفیوں نے نماز پڑھی کیونکہ مسلمان تھے، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار تھے، لیکن فرزند رسول، وصی رسول اور رسول اکرم کی آخری نشانی کو قتل کر دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ کیا یہ تضاد اور ٹکراؤ دوسرے لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے؟ نماز عصر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کو خطاب کرتے ہوئے اس طرح بیان فرمایا: خدا سے ڈرو اور یہ جان لو کہ حق کدھر ہے تاکہ خدا کی خوشنودی حاصل کر سکو۔ ہم پیغمبر کے اہل بیت ہیں، حکومت ہمارا حق ہے، نہ کہ ظالم و ستمگر کا حق۔ اگر حق نہیں پہچانتے اور ہمیں خطوط لکھ کر اس پر وفا نہیں کرتے تو مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر نے کہا مجھے خطوط کی کوئی خبر نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے خطوط منگوائے اور حر کے سامنے رکھ دیے۔ یہ دیکھ کر حر نے کہا میں نے کوئی خط نہیں لکھا ہے، میں یہیں سے آپ کو امیر کے پاس لے چلتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تیری آرزو کے آگے موت تجھ سے زیادہ قریب نزدیک ہے۔ اس کے بعد اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ سوار ہو گئے اور اہل حرم کے سوار ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ سوار ہونے کے بعد واپس ہونا چاہتے تھے، لیکن حر کے لشکر نے راستہ روک دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے حر سے کہا تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے، تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے کہا اگر عرب کو کوئی دوسرا شخص مجھے یہ بات کہتا اور آپ جیسی حالت میں ہوتا تو میں اس کو کبھی نہ چھوڑتا اور اس کی ماں کو اس کے عزا میں بیٹھا دیتا، چاہے جو ہوتا۔ خدا کی قسم نیکی اور احسان کے بغیر مجھے آپ کی والدہ کا نام لینے کا حق نہیں ہے۔ اس کے بعد حر نے کہا مجھے آپ سے جنگ کرنے کا حکم نہیں ہے، آپ ایسا راستہ اختیار کر سکتے ہیں جو نہ مدینہ جاتا ہو نہ کوفہ۔ شاید اس کے بعد کوئی ایسا حکم آئے کہ میں اس مشکل سے نجات پا جاؤں۔ اور اس کے بعد قسم کھا کر امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ یا ابا عبداللہ اگر جنگ کریں گے تو قتل ہو جائیں گے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، تمہارا انجام کار یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ مجھے قتل کرنے کی فکر میں ہو۔ اس کے بعد دونوں لشکر روانہ ہو گئے۔ راستے میں کوفے سے آنے والے امام حسین علیہ السلام کے مددگار آ پہنچے۔ حر نے ان کو گرفتار کر کے کوفہ بھیج دینے کا ارادہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے روکتے ہوئے فرمایا میں ان کا بھی دفاع کروں گا جس طرح اپنی جان کا دفاع کرتا ہوں۔ یہ سن کر حر نے اپنا حکم واپس لے لیا اور وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ جس وقت امر ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گیا، حر کو اس بات کا یقین نہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار فرزند رسول پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ چنانچہ حر امر ساتھ کے پاس گیا اور سوال کیا کیا واقعاً امام حسین سے جنگ ہوگی؟ امر سعد نے کہا ہاں گھمسان کی جنگ ہوگی۔ حر نے کہا کیوں امام حسین کی پیشکش کو قبول نہیں کیا؟ امر سعد نے کہا مجھے مکمل اختیار نہیں ہے، اگر مجھے اختیار ہوتا تو قبول کر لیتا، مکمل اختیار امیر کے ہاتھوں میں ہے۔ حر نے اپنا ارادہ مضبوط کر لیا کہ مجھے امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہونا ہے، البتہ یزیدی فوج کو اس بات کی خبر نہ ہو۔ اپنے پاس کھڑے چچا زاد بھائی سے کہا تو نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلا لیا ہے؟ قرہ نے جواب دیا نہیں۔ حر نے کہا کیا اس کو پانی نہیں پلائے گا؟ قرہ نے اس سوال سے کچھ اس طرح اندازہ لگایا کہ حر جنگ نہیں کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنی بات کسی پر ظاہر کرنا بھی نہیں چاہتا، شاید کوئی جا کر خبر کر دے، لہٰذا اس نے اس طرح جواب دیا ٹھیک ہے میں گھوڑے کو پانی پلاتا ہوں، اور حر سے دور چلا گیا۔ مہاجر حر کا دوسرا چچا زاد بھائی حر کے پاس آیا اور کہا کیا ارادہ ہے؟ کیا حسین پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ حر نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور اچانک درخت بیت کی طرح لرزنے لگا۔ جیسے ہی مہاجر نے کہا اس کی حالت دیکھی تو بہت تعجب کیا اور کہا اے حر تیرے کام انسان کو شک میں ڈال دیتے ہیں، میں نے اس سے پہلے تیری یہ حالت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفے میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر کون شخص ہے تو میں تیرا نام لیتا، لیکن آج یہ تیری کیا حالت ہو رہی ہے؟ حر نے زبان کھولی اور کہا میں دوراہے پر کھڑا ہوں، اپنے آپ کو جنت و دوزخ کے درمیان پا رہا ہوں۔ اور پھر کہا خدا کی قسم کوئی بھی چیز جنت کے مقابلے میں نہیں ہے، میں جنت کو نہیں کھو سکتا، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں یا مجھے آگ میں جلا ڈالیں۔ یہ کہہ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گیا۔ حر کا جنت و دوزخ پر یقین تھا، وہ روز قیامت پر ایمان رکھتا تھا اور قیامت پر ایمان رکھنے کے یہی معنی ہیں۔ صاحبان دل جانتے ہیں کہ بعض اوقات ایک لمحے کے اندر انسان کے دل میں کیا کیا محل تیار ہوتے ہیں، باتیں بنانے والے کیا کیا کہتے ہیں، اور ایک شجاع انسان کو
قطعی فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے، اور یقیناً اس پر تدبیر اور ہوشیاری سے عمل کرنا ہوتا ہے تاکہ راستے میں کوئی رکاوٹ اور مانع پیش نہ آ جائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم الشان بہادر تھے جنہوں نے تنہا دشمن کا مقابلہ کیا ہے اور اس طرح دشمن کے اہداف کو ناکام کیا کہ دشمن ان کی نیت سے آگاہ ہو گیا۔ حر نے اپنے سامنے دونوں راستوں کو واضح پایا اور ان میں سے ایک کو عملی جامہ پہنانے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ دیکھا۔ اپنے ارادے پر ثابت قدم رہے، ان کے ارادوں کو فقط پر و بال کی ضرورت تھی تاکہ شکاریوں کے تیر سے بچ کر نکل سکیں۔ حر کے قدم دشمن کے جال سے نکل چکے تھے، وہ دنیا داری کو پیچھے چھوڑ چکے تھے، مقام اور ریاست اور جاہ و جلال سب پیچھے رہ گئے تھے۔ اس وقت اگر قدموں میں تھوڑا سا ثبات موجود ہو تو تمام آفات سے بھی گزر جائیں گے۔ ان کو یاد آئے کہ اس راستے میں کوئی مشکل و آفت نہیں ہے۔ اگر مجاہد اپنے گھر سے قدم نکالے اور راستے میں ہی اس کی موت آ جائے اور مقصد تک پہنچنے سے پہلے اس دنیا سے کوچ کر جائے تو بھی خداوند عالم کا لطف و کرم اس کے شامل حال ہوتا ہے اور خداوند عالم اس کو جنت الفردوس میں جگہ دیتا ہے۔ حر جیسا انسان ان 3 مرحلوں سے گزر چکا تھا جو واقعاً جادو تھے۔ نمبر 1 دشمن کی غلامی اور اس کے نفوذ سے، نمبر 2 دنیاوی زرق و برق سے، نمبر 3 آفات کے مراحل سے۔ حر کے اندر حق و حقیقت سمجھنے کی طاقت اس حد تک تھی کہ اگر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں تو بھی راہ حق و حقیقت اور بہشت سے منحرف نہیں کیا جا سکتا۔ اوس نے مہاجر کو جواب دیتے ہوئے کہا، حر اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہے۔ اس وقت حر نے کہا، خدا کی قسم میں جنت کے مقابلے میں کسی بھی چیز کو اختیار نہیں کر سکتا اور اس راستے سے نہیں ہٹوں گا، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور چاہے مجھے آگ میں جلا دیا جائے۔ اس کے بعد گھوڑے کو اینٹ لگائی اور امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی نزدیک پہنچا اپنی سپر کو الٹا کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، یہ شخص کوئی بھی ہے، امان چاہتا ہے، جو روتا ہوا، گریہ کرتا ہوا اور بے قراری کی صورت میں آ رہا ہے۔ حر امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ تھے، ہاتھ اپنے سر پہ رکھے ہوئے کہتے جا رہے تھے، پالنے والے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے حاضر ہو رہا ہوں، لہٰذا میری توبہ قبول فرما، کیونکہ میں نے تیرے اولیاء اور تیرے پیغمبر کی آل کو رنجیدہ خاطر کیا ہے۔ طبری کہتے ہیں جیسے ہی حر نزدیک ہوا اور اس کو پہچان لیا گیا، اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا اور عرض کی، اے فرزند رسول، خدا مجھے آپ پر قربان کرے، میں نے آپ کا راستہ روکا اور آپ کو واپس نہ پلٹنے دیا اور آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا تاکہ آپ کو کسی محفوظ جگہ میں پناہ گاہ تلاش نہ کر لیں، یہاں تک کہ آپ پر سختی کی اور آپ کو اس کربلا میں روک لیا اور یہاں بھی آپ پر سختی کی گئی، لیکن اس خدا کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، میرا یہ گمان نہیں تھا کہ یہ قوم آپ کی باتوں کو نہیں مانے گی اور آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ میں شروع میں یہ سوچتا تھا کہ اگر کوئی بات نہیں، ان لوگوں کے ساتھ سازش سے کام لیتا رہوں تاکہ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ ان کا مخالف ہوتا جا رہا ہے، لیکن اگر خدا کی قسم مجھے گمان ہوتا کہ یہ لوگ آپ کی باتوں کو قبول نہیں کریں گے تو میں آپ کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا۔ اب میں آپ کی خدمت میں توبہ کرتے ہوئے اور جان نثار کرتے ہوئے حاضر ہوا ہوں تاکہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کروں اور اپنی جان آپ پر قربان کر دوں۔ میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، خداوند عالم توبہ قبول کرنے والا ہے، تمہاری توبہ قبول کر لے گا اور تجھے بخش دے گا۔ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، حر بن یزید ریاحی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، حر، جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا، تم دنیا و آخرت دونوں میں ہی حر آزاد ہو۔ عصر عاشور 2 بھائیوں کی توبہ۔ اسلام میں توبہ یعنی گناہگار کا نادم اور پشیمان ہونا، اپنے کیے ہوئے سے پشیمان ہو کر خدا کی طرف پلٹ جانا، اور یہ راستہ ہمیشہ انسان کے لیے کھلا ہوا ہے کیونکہ مکتب الہی امید و رجا کا دین ہے، مہر و محبت، رحمت کا سرچشمہ اور عشق و وفا کا مرکز ہے۔ امام حسین علیہ السلام رحمت پروردگار کے مکمل آئینہ دار ہیں، مخلوق پر رحم و کرم، دوست پر رحم و کرم اور دشمن پر بھی رحم و کرم۔ امام حسین علیہ السلام کا وجود مہر و محبت کا مجسمہ تھا، آپ کی گفتگو محبت تھی، رفتار محبت تھی۔ جس وقت سے یزیدی لشکر آپ کے ساتھ ہوا، اسی وقت سے آپ کی کوشش رہی کہ ان کو ہدایت فرمائے تاکہ وہ اس صراط مستقیم کو اپنا لیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکا آپ نے رہنمائی فرمائی اور ان کے سلسلے میں خیر خواہی سے کام لیتے رہے۔
جنگ سے پہلے کوشش کی، میدان جنگ میں کوشش کی اور اپنی رفتار و گفتار سے کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں میں ہدایت کی صلاحیت تھی ان کو ہدایت کی اور ان کو جہنم سے نکال کر مستحق بہشت بنا دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی آخری دعوت اس وقت تھی جب آپ تنہا رہ گئے، جس وقت آپ کے تمام اصحاب و اعزا شہید ہو گئے۔ اس وقت کوئی نہ تھا۔ امام علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا اور فرمایا، کیا ہمارا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے؟ کیا کوئی ہے جو پیغمبر کے اہل حرم کا دفاع کرے؟ اس آواز نے سعد بن حرث انصاری اور اس کے بھائی ابو الحتوف بن حرث کو خواب غفلت سے بیدار کر دیا۔ یہ دونوں انصار سے تعلق رکھتے تھے، نیز ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، لیکن آل محمد سے کوئی سروکار نہ تھا۔ دونوں دشمنان علی میں سے تھے۔ جنگ نہروان میں ان کا نعرہ یہ تھا، حکومت کا حق صرف خداوند عالم کو ہے اور گناہگار کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ دونوں بھائی عمر سعد کے لشکر میں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے اور آپ کے قتل کے لیے کوفے سے کربلا آئے تھے۔ روز عاشورہ جب جنگ کا آغاز ہوا تو یہ دونوں یزید کی فوج میں تھے۔ جنگ شروع ہو گئی، خون بہنے لگا، لیکن یہ لوگ یزید کے لشکر میں تھے، امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ یہ لوگ یزید کی فوج میں تھے، لیکن جس وقت امام حسین علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا تو یہ لوگ خواب غفلت سے بیدار ہو گئے اور خود سے کہنے لگے، حسین فرزند پیغمبر ہیں، ہم روز قیامت ان کے نانا کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ یہ سوچ کر دونوں یزید کی فوج سے نکل آئے اور حسینی بن گئے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ آئے تو یزیدیوں پر حملہ کر دیا اور ان سے جنگ کی، چند لوگوں کو زخمی کیا اور چند لوگوں کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ خود بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ علامہ قمرائی اپنی عظیم الشان کتاب عنصر شجاعت میں فرماتے ہیں، جس وقت بچوں اور اہل حرم نے امام حسین علیہ السلام کی صدائے استغاثہ سنی تو خیام حسینی سے رونے اور چلانے کی آواز بلند ہوئی۔ سعد اور اس کے بھائی ابو الحتوف نے جیسی اہل حرم کے نالوں و فریاد کی دل خراش آوازیں سنی تو ان دونوں نے امام حسین علیہ السلام کا رخ کیا۔ یہ میدان جنگ میں تھے، اپنے ہاتھوں میں موجود شمشیر سے یزیدیوں پر حملہ آور ہو گئے اور جنگ کرنا شروع کی۔ امام کی طرف سے تھوڑی دیر تک جنگ کی اور بعض لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ آخر کار دونوں شدید زخمی ہو گئے اور اس کے بعد دونوں ایک ہی جگہ پر شہید ہو گئے۔ ایک جزیرہ نشین مرد کی توبہ۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ دریا کا سفر کر رہا تھا۔ اتفاق سے کشتی ڈوب گئی اور اس شخص کی زوجہ کے علاوہ تمام لوگ دریا میں ڈوب گئے، اور وہ بھی ایسے کہ وہ عورت ایک تختے پر بیٹھ گئی اور اس دریا کے ایک جزیرے پر پہنچ گئی۔ اس جزیرے میں ایک چور رہتا تھا جس نے حرمت خدا کے تمام پردوں کو چاک کر رکھا تھا۔ ناگہاں اس نے دیکھا کہ وہ عورت اس کے پاس کھڑی ہے۔ اس نے سوال کیا کہ تو انسان ہے یا جن؟ اس نے کہا انسان ہوں۔ چنانچہ وہ چور بغیر کچھ بولے ہی اس عورت کی بغل میں اس طرح آ بیٹھا کہ جس طرح مرد اپنی زوجہ کے پاس بیٹھتا ہے، اور جب اس نے عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہا تو وہ عورت لرز گئی۔ اس چور نے کہا، تو ڈرتی کیوں ہے؟ پریشان کیوں ہو گئی؟ وہ عورت بولی کہ خدا سے ڈرتی ہوں۔ اس چور نے کہا کہ کبھی اس طرح کا کام انجام دیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا نہیں، باخدا ہرگز نہیں۔ اس شخص نے کہا تو خدا سے اس قدر خوف زدہ ہے، حالانکہ تو نے ایسا کام انجام نہیں دیا ہے، اور میں جب کہ تم کو اس کام پر مجبور کر رہا ہوں، خدا کی قسم مجھے تو تجھ سے زیادہ خدا سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر چلا گیا اور ہمیشہ توبہ و استغفار کی فکر میں رہنے لگا۔ ایک روز راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ دوپہر کا وقت تھا، چنانچہ اس راہب نے اس شخص سے کہا، دعا کرو کہ خدا ہمارے اوپر بادلوں کے ذریعے سایہ کر دے، کیونکہ شدت کی گرمی پڑ رہی ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہے اور خدا کی بارگاہ میں میری کوئی عزت و آبرو نہیں کہ میں اس سے اس طرح کا سوال کروں۔ اس وقت راہب نے کہا، تو پھر میں دعا کرتا ہوں اور تم آمین کہنا۔ اس نوجوان نے کہا، یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ راہب نے دعا کی اور اس جوان نے آمین کہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں نے ان دونوں پر سایہ کر دیا۔ دونوں راستہ چلتے رہے یہاں تک کہ ان کا راستہ الگ الگ ہونے لگا۔ دونوں نے اپنے اپنے راستے کو اختیار کیا تو بادل اس جوان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ چنانچہ یہ دیکھ کر اس راہب نے تعجب سے کہا، تو مجھ سے بہتر ہے، تیری ہی وجہ سے دعا قبول ہوئی ہے، نہ کہ میری وجہ سے، اور اس جوان سے اس کے حالات دریافت کیے۔ چنانچہ اس نے اس عورت کا واقعہ بیان کیا۔ تب راہب نے کہا، چونکہ خوف خدا تیرے دل میں پیدا ہو گیا تھا تو خدا نے تیرے گناہ بخش دیے، لہٰذا آئندہ گناہوں سے پرہیز کرنا۔